کسی گاؤں میں ایک جاگیردار رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بازل تھا، جو بہت بدتمیز اور بے لحاظ تھا۔ کسی کی عزت کرنا تو اسے جیسے آتی ہی نہیں تھی۔ سب گاؤں والے اس سے بہت پریشان تھے۔ بوڑھوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ کوئی کچھ کہہ دے تو بات بات پر پستول نکال لیتا۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ اس سے بہت پریشان تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اسے شہر بھیج دوں پڑھنے کے لیے۔ 4 لفظ پڑھے گا، پھر شاید تھوڑا انسان بن جائے۔ پھر اس کے باپ نے شہر کے ایک بڑے کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا۔ بیٹا جب شام کو گھر آیا تو اس کے باپ نے اسے بتایا کہ اس کا ایڈمیشن کرا دیا ہے، وہ کل سے شہر جائے گا پڑھنے۔ بازل زور زور سے ہنسنے لگا اور اپنی اماں سے کہنے لگا، اماں دیکھو ابا کیا کہہ رہے ہیں، میں اور پڑھنے ایسا ہو سکتا ہے؟ اماں میں تو نہیں جاؤں گا۔ جاگیردار غصے سے بولا، جانا تو پڑے گا تمہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور نہیں تو یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تمہاری وجہ سے میں لوگوں سے معافی مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ چلا گیا۔ وہ لڑکا اونچی آواز میں بولا، ٹھیک ہے ابا، میں کل چلا جاؤں گا۔ اگر کل وہاں کوئی میرے ہاتھوں مر گیا تو پھر مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ اگلی صبح وہ اپنی جیپ میں اپنے سامان کے ساتھ بیٹھا۔ وہیں پاس کھڑی اماں سے بولا، ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں، ابا کو بھی بول دینا میں جلدی واپس آؤں گا۔ جب وہ شہر گیا، پیچھے سب گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ہماری جان چھوٹی اس مصیبت سے۔ وہ کالج پہنچا، گاڑی سے نیچے اترا، سب اسے دیکھنے لگے۔ وہاں پاس کچھ لڑکے جو آتے جاتے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ کر رہے تھے، انہوں نے اسے بھی اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پاس گیا، وہ اسے مرغا بننے کو بول رہے تھے۔ وہ نہیں سن رہا تھا۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے زبردستی مرغا بنانے لگا۔ بازل نے اسے مکہ مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بازل نے پستول نکالی اور بولا، اور کسی کو مجھے مرغا بنانا ہے؟ وہ لڑکے اس کے پاؤں پکڑنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو، آج سے آپ ہی اس کالج کے ہیرو ہو۔ یہ بول کر وہ لڑکے جانے لگے۔ بازل نے ایک لڑکے کو آواز دی، ابے رک۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ہاں تو ادھر آؤ۔ لڑکا اس کے پاس آیا۔ بازل گاڑی میں سامان ہے، وہ کیا تیرا باپ اٹھائے گا؟ وہ لڑکا چپ چاپ سامان اٹھایا اور ہاسٹل کے روم میں لے گیا۔ وہ لڑکا بھی اسی روم میں رہتا تھا۔ لڑکے نے بازل کا سامان روم میں رکھا اور جلدی جلدی باہر آیا۔ وہیں دروازے سے چھپ چھپ کر اندر دیکھ رہا تھا۔ بازل نے اسے دیکھ لیا۔ بازل نے اسے کہا، ابے تو چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اندر تو آ۔ وہ ڈرتا ہوا اندر گیا۔ بازل نے پوچھا، تم چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ وہ لڑکا ڈرتے ہوئے بولا، یہی میرا کمرہ ہے۔ بازل، تمہارا بھی یہی کمرہ ہے تو اتنا ڈر کیوں رہے تھے؟ کھا تھوڑی جاؤں گا۔ بازل کلاس میں گیا، وہاں ٹیچر پڑھا رہا تھا۔ بازل نے پستول نکال کر ڈیسک پر رکھی۔ استاد نے دیکھ کر اس سے پوچھا، پستول کیوں کالج میں لے آئے ہو؟ استاد نے بازل کا کالر پکڑا۔ بازل نے کالر چھوڑنے کو بولا۔ وہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو بازل استاد کو مارنے لگا۔ سب کلاس والے بہت ڈر گئے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، بازل کو بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا اور زور سے تھپڑ مارا۔ بازل اسے مکہ مارنے والا تھا کہ جب اس پر بازل کی نظر پڑی تو بازل کو اچھی لگی۔ بازل نے اسے کچھ نہیں کیا، استاد کو بھی چھوڑ دیا۔ بازل کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی اس سے بہت نفرت کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسے بھی بازل سے پیار ہو گیا۔ بازل بھی سدھرنے لگا، وہ استادوں کی عزت کرنے لگا۔ جس استاد کو مارا تھا اس سے بھی معافی مانگی۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ لڑکی نے اسے رشتہ لانے کو بولا۔ بازل نے اسے وعدہ کیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا۔ گاؤں جا رہا ہوں، جلد ہی اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ بازل اپنے گاؤں پہنچا، اپنی جیپ میں جا رہا تھا۔ اس کی جیپ کے سامنے ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ بازل نے بریک ماری۔ وہ بوڑھا بازل کو دیکھ کر بہت ڈر گیا کہ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ بازل گاڑی سے نیچے اترا، اس بوڑھے کو اٹھایا۔ وہ بوڑھا اسے دیکھ رہا۔ پھر بازل نے اس کے کپڑے سے دھول ہاتھ سے صاف کی اور پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس بوڑھے نے گردن ہلا کر کہا، ہاں۔ کیا وہ بوڑھا سائیڈ پر
ہوا۔ بازل نے اس بوڑھے آدمی کو گاڑی سے پانی لا کر دیا۔ بوڑھا اسے دیکھ کر حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا، کہاں وہ بدتمیز جاہل اور کہاں یہ اتنا اچھا، یہ اتنا کیسے بدل گیا۔ بازل گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ بازل کے جانے کے بعد بوڑھے آدمی نے گاؤں میں سب کو بتایا کہ بازل واپس آ گیا۔ سب بہت پریشان ہوئے کہ اب پھر سے وہ جاہل گاؤں میں آ گیا ہے، تھوڑے اب دن ہمارا سکون کے کیا ہوگا؟ گزرے، اس بدتمیز سے برداشت ہی نہیں ہوا اور وہ واپس ہمیں تنگ کرنے آ گیا۔ بوڑھے آدمی نے سب کو بتایا کہ اب وہ ایسا نہیں ہے، وہ اچھا انسان بن چکا ہے۔ بوڑھے نے ساری بات بتائی۔ سب حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بازل اپنے گھر گیا، اپنے ماں باپ سے ملا۔ وہ اپنے بیٹے کو ایسا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر اس لڑکی کے گھر آیا۔ ان دونوں کا رشتہ طے ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ بازل نے اپنی منگنی کی خوشی میں سب گاؤں والوں کو کھانا کھلایا۔ سب گاؤں والے اسے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ جگہ جگہ گاؤں والوں کی مدد کرتا، سب اسے دعائیں دینے لگے۔ جو پہلے بددعائیں دیتے تھے، بازل ان سے پیار محبت پا کر بہت خوش تھا اور وہ گاؤں والے بھی بازل سے بہت خوش تھے۔ جب لوگ بازل کے باپ کے پاس بازل کی تعریفیں کرتے تو اس کا سینہ اپنے بیٹے کی تعریفیں سن کر چوڑا ہو جاتا کہ مجھے بازل جیسا بیٹا ملا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت خوش تھا۔